حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گناہ گار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، کیا میرے پیارے موسیٰ، فلاں بندہ کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی۔ تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہیں میں نہیں بخشوں گا، اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غضبناک ہوں، تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تم سے خفا ہوں۔ اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا تو گناہ گار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے اور تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں، میرے والی، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون ان کا غم گسار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما۔ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو پھر میری ایک فریاد سن لے، تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا، مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لہذا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو انسانیت کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد توبہ کر لے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے گناہ نقد ہوا ویسے ہی اس کے بعد توبہ بھی نقد کر لے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی والے فرشتے سے کہتا ہے کہ میں اس کا گناہ لکھ لوں، تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، رک جا، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ اسی طرح کچھ وقت گزرتا ہے، پھر وہ برائی والا فرشتہ پوچھتا ہے، برائی لکھنے والا،
کہ آیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، رک جا، ہو سکتا ہے شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ تیسری دفعہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، نیکی والا فرشتہ یہی کہتا ہے کہ رک جا، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کیسا ظالم انسان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے جان چھڑائے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی نیک انسان نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ ایک کی بجائے 10 لکھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انسانیت کے انتظار میں ہے۔ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔